سرکار ایک یہودی شخص سوال لے کر آیا ہے، اور سوال لایا عجیب انداز۔ پہلے چلا گیا سوال لے کر وہاں پر کہ جہاں پر لوگ جاتے تھے، اور وہاں جا کر یہودی کی اچھی بات یہ تھی، اس نے سوال کرنے سے پہلے پوچھ لیا کہ میں آپ سے پوچھوں یا کوئی آپ میں کوئی آپ سے بہتر اگر عالم ہو۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل مرحلہ ہے قبلہ۔ اس میں میں تعریف کروں ان صاحب کی کہ جنہوں نے اقرار کیا، ہاں مجھ سے بہتر اگر کسی عالم کو جاننا چاہتے ہو اس جوان کے پاس چلے جاؤ، اور اشارہ کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف۔ اور سوال لایا تھا کہ 3 سوال پہلے کروں گا، پھر 3 سوال کروں گا، پھر 1 سوال کروں گا۔ اس کے سوال کے یہ ترتیب اتنی مشکل تھی کہ جناب صاحب نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا دی، وہاں چلے جاؤ۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی، ہلاکت سے بچنا ہو تو ولی، جہالت سے بچنا ہو تو ولی، تو تیسری بات سن لیں، جہنم سے بچنا ہو تو ولی۔ اگر جہالت سے بچنا ہو تو ولی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور کو اس قابل نہ سمجھا، نگاہ اصحاب میں علی سے بہتر کوئی عالم نہ تھا۔ آج مسلمان جس کو چاہیں عالم کہیں وہ آج کا مسئلہ ہے، کل کا مسلمان جو پیغمبر کے دور میں علماء کو دیکھ رہا تھا، ان کی نگاہوں میں سب سے بڑے عالم تھے علی ابن ابی طالب۔ اسی لیے کہ جن کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کریں وہ کہتے ہیں جائیے ان سے ملیے کہ جن کے ہاتھوں پر علم بیعت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آ گئے، اچھی بات تھی یہودی کی۔ اس نے سوچا کہ میں کسی اور سے پوچھوں اور ٹائم ضائع ہو جائے، تو اس سے نہ پوچھوں اس کے پاس پوچھنے سے علم حاصل ہو جائے۔ یہودی ہے، وقت کا قدردان ہے۔ غور کیجئے گا، جملہ بہت گہرائی کے ساتھ میں نے کہا ہے، وقت کا قدردان ہے۔ ہر کس و ناکس سے نہیں پوچھتا ہے تو ابن ابو تراب ابن علی سے سوال کرتا۔ مولا کائنات کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد پھر وہ اسٹائل اس کا کہتا ہے کہ 3 سوال پہلے کروں گا، اور 3 سوالات کے جوابات اگر آپ نے صحیح دیے، اس کا مطلب ہے جوابات لکھ کے لایا تھا، ورنہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ صحیح جواب دیا ہے غلط جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، اب اس دور میں اگر ہم کہتے جناب یہ اے آئی سے پوچھ کے آیا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کر آیا ہے، ان سوالوں کے جوابات کیا ہیں، شاید بات اس وقت سمجھ میں آ جاتی کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ لیکن یہ عام شخص نہیں تھا، عام یہودی نہیں ہے، پڑھا لکھا یہودی۔ گویا اب اپنے سوالات کو جب پیش کرتا ہے تو امام نے ارشاد فرمایا ایک ساتھ کیوں نہیں کہتے کہ 7 سوال کر لیں؟ کہتا ہے میں پہلے 3 میں دیکھوں گا کہ اگر جواب صحیح ملے تو آگے بڑھوں گا، ورنہ اپنا وقت خراب نہیں کروں۔ اللہ اکبر۔ پہلے 3 سوالات میں اگر جوابات مجھے مل گئے تو میں آگے بات کروں گا۔ امام نے ارشاد فرمایا تمہاری مرضی ہے، ایک 7 کرو یا 3 1 کر کے پھر 7 کرو۔
علی تو پھر علی ہے نا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس نے سوال نمبر 1 بہت مشہور ہے، لیکن شاید اس سے پہلے، آج کے دور سے پہلے شاید ان سوالات کی اتنی اہمیت نہ ہو، مگر اب اہمیت آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ ایک طرف دعوی علم ہے، ایک طرف فرزند بوتراب ہے جس کے آنے کا انتظار ہے۔ اور اب سوال نمبر 1 بتائیے، پہلا پتھر زمین پر کون سا ہے جو زمین پہ اتارا گیا؟ پہلا پتھر زمین پر کون سا اتارا گیا؟ پہلا چشمہ زمین پہ کون سا جاری ہوا؟ پہلا درخت زمین پہ کون سا لگایا گیا؟ پہلا پہلا پہلا۔ اب جو پہلے سے نہ ہو، وہ اب کیا پہلوں کی بات بتائے گا؟ پہیلی بتانا اور ہے، پہلے سے بتانا اور ہے۔ اور یہ پہلا بتانے کے لیے یہودی کو اچھا ہوا پہلا والا ہی مل گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہودی 3 سوال پہلے لے کر آیا ہے، 7 میں سے 3 سوال، اور تینوں سوال کا پہلا پہلا پہلا، اور اس کے بعد 3 سوال بعد میں پڑھتا ہوں۔ پہلا سوال، اس کے پاس لکھے جواب موجود ہیں، کتاب توریت سے حضرت موسیٰ کی کتاب حضرت ہارون کے لکھے گئے کلمات کے اعتبار سے، اور یہ جوابات لے کر آیا ہے۔ گویا لوگوں نے باقیوں کو کسی طرح مانا ہو، علی کو تو علی سمجھ کے مانا، کسی کو بڑا سمجھ کے مانا ہو، کسی کو بوڑھا سمجھ کے مانا ہو، یا کسی کو ڈر کے مانا ہو، یا کسی کو بھوک مٹانے کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کو امام سمجھ کے مانا گیا۔ امام فرماتے ہیں، کمال دیکھیے مولا کا، مولا کو بتانا کیا ہے کہ پہلا پتھر روئے زمین پر کون سا اتارا گیا؟ امام کو چاہیے تھا سیدھا سیدھا بتا دیتے۔ امام نے پہلے اس کے عقیدہ باطل کی نفی کی کہ علی بھی تو اللہ کا علی ہے، پہلے لا سے کاٹتا ہے پھر اللہ سے جوڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا، تمہارے نزدیک جو عقیدہ باطل ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ پہلا پتھر بیت المقدس میں خدا نے اتارا، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر! جب تک جھوٹ نہ بتایا جائے سچ کی اہمیت کہاں ہوتی ہے؟ جب تک دل سے زنگ نہ اتارا جائے تب تک نور کی چمک کہاں ہوتی ہے؟ پھر فرماتے صحیح بات یہ ہے کہ پہلا پتھر وہ جو حضرت آدم اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ یہودی کہتا ہے آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ سوچئے ذرا سا مولا اتحاد کی بات کرتے کہ چلو پتھر بولنے میں کیا حرج ہے، بھائی پہلے یہ والا کہہ دیں۔ آپ پہنچ رہے نا وہاں تک؟ اتحاد کی بات، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بول دیتے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلا پتھر کہہ دیں آپ بیت المقدس میں ہے تو مقدس تو ہے نا وہ، کیا فرق پڑتا ہے کہ پہلا پتھر کعبے کے پاس ہے، جناب آدم کا لایا ہوا؟ مگر مولا نے ارشاد فرمایا پہلا پتھر
تو تم کہتے ہو کہ بیت المقدس میں اترا، یہ غلط ہے۔ حضرت آدم کے ساتھ جو اترا تھا وہ پہلا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جو حضرت آدم سے بھی پہلے ہو وہی بتائے گا کہ پہلا پتھر کب اترا تھا۔ اور یہ شاید آپ کے اذہان میں محفوظ ہے، یہ پتھر ہے کون سا؟ اگر جن کے اذہان میں محفوظ نہ ہو میں اشارہ کر دیتا ہوں، اس پتھر کا نام آج کے دور میں مقام ابراہیم۔ حضرت آدم جس پتھر پہ کھڑے ہو کر وہاں اوپر بیت المعمور کے طواف کے موقع نماز پڑھتے تھے، جب آپ کو زمین پہ اتارا گیا تو آپ نے اللہ سے التماس کی، مالک میری جانماز۔ پروردگار نے حضرت آدم کو آپ کی جانماز کے ساتھ اتارا ہے۔ اللہ ہے۔ تو کھڑے ہونے کی جگہ ہے اصل مقام نماز حضرت آدم کا، آج مقام ابراہیم۔ پھر سوال نمبر 2، یہ بیت المقدس کے بعد اب امام سے پوچھتا ہے یہودی کہ پہلا چشمہ کون سا ہے زمین پہ جاری ہوا؟ امام فرماتے ہیں یہودیوں کے عقیدے کے لحاظ سے یہ غلط کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا چشمہ بیت المقدس میں جاری ہوا۔ حق بات یہ ہے کہ پہلا چشمہ وہ ہے جسے چشمہ حیات کہتے ہیں۔ حضرت پانی ہونا اور بات ہے، چشمہ اور ہے، دریا اور ہے، سمندر اور ہے، کنواں اور ہے، کھاری پانی اور ہے، میٹھا پانی اور ہے، حیات بخشے وہ پانی اور ہے۔ اوپر کی طرف سے خدا کی طرف سے چشمہ جاری کیا گیا اور چشمہ آب حیات ہے۔ اس میں حضرت خضر نے جب مچھلی کو دھویا تو وہ زندہ ہو گئی۔ یہودی کہتا ہے بالکل کتاب توریت میں یہی لکھا ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے املا کروایا تھا، اتنا پڑھ کے آیا تھا۔ سوال کرنے والے کے پاس بھی تو علم ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سوال کرنے والے کو معلوم ہی نہ ہو، جو جواب ملے کہ آمنا صدقنا۔ سوال نمبر 3 اور باقی انشاءاللہ کل پہ چھوڑتے ہیں۔ سوال نمبر 3 آج سن لیجیے۔ سوال کیا گیا مولا سے، بتائیے پہلا درخت روئے زمین پر کون سا اگا ہے؟ آپ فرماتے تم یہودیوں کا عقیدہ ہی ہے تمہارا کہ وہ پہلا درخت جو زمین پر اگا وہ زیتون کا تھا، جبکہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے نہ۔ امام صحیح بات یہ ہے کہ پہلا درخت جو زمین پر اگا مدینے سے لائے کہ نہیں لائے؟ حضرت آدم جنت سے لائے تھے، اجوا کھجور۔ اب یہ یہودی کسی موقع پر نہ مشتعل ہوا، نہ ناراض ہوا، نہ تعصب کا مظاہرہ کیا، نہ علمی خیانت کا ارتکاب کیا۔ علی کی بات کو سن کر گلی کی بات نہیں کی ہے، علی کی بات کو سن کر ولی کی بات کی ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ نے کتاب توریت میں حضرت ہارون کو جو املا کروایا تھا اس میں یہی لکھوایا تھا۔ اللہ اکبر۔